بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد جنید اعظم ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل مبارک پر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے نہ چاہتے ہوئے بھی سو موٹو لے لیا ہے 184/3 کے اکارڈنگ۔ اب یہ سو موٹو ایسے لگ رہا ہے جیسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خود ہی گلے کا یہ پھندا بننے جا رہا ہے۔ الفاظ بڑے سخت ہیں، کیونکہ اگر گراؤنڈ ریالٹیز دیکھی جائیں تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جب ان ججز نے خط لکھا تھا تب بھی چیف جسٹس صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ وہ فوری ایکشن لیتے، ان ججز کو بھی لائن حاضر کرتے اور سو موٹو لیتے ہوئے متعلقہ جو ادارے ہیں، متعلقہ جو لوگ ہیں، انہیں فوری طور پر نوٹس بھیجتے اور لائن حاضر کرتے کہ آ جائیں بھائی جان، بتایا جائے کہ یہ معاملہ ہے تو ایسا کیوں ہے۔ اس سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ماضی میں آئین اور قانون کا بول بالا کرنے کے لیے بیانات داغتے رہے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو قد تھا اس میں مزید اضافہ ہو جانا تھا۔ اب جو مستعفی ججز ہیں، جو کسی نہ کسی صورت سے، کسی نہ کسی وجہ سے مستعفی ہو چکے ہیں، چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ سے ہوئے ہوں، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ یا پھر کسی بھی ہائی کورٹ سے ہوں یا پھر سپریم کورٹ سے ہوں، اب انہیں بھی بلایا جائے گا۔ یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے اس کیس میں کہ بدھ کے روز سماعت ہوگی، 7 رکنی جو بینچ ہے وہ سماعت کرے گا، اور یہ بھی خبریں ہیں کہ اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ الگ ہو جائیں گے، لیکن جو اب مستعفی ججز ہیں وہ سامنے آئیں گے اور بڑے بڑے جو برج ہیں ان کے الٹنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ وہیں پر وفاقی وزیر قانون بھی بول پڑا ہے، ان کے اندر کی یہ باتیں نکلی ہیں۔ ساتھ میں رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ غصے میں ہیں، اور غصے میں کیوں ہیں؟ رانا صاحب کو کوئی خوف ہے، کوئی ڈر ہے، کوئی پریشر ہے؟ کیا وجہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ ایسے بیانات دینے پر مجبور ہیں؟ اس کے ساتھ آئی ایم ایف کے متعلق ایک بہت بڑی خبر ہے۔ نون اور شین الگ الگ ہے۔ آج بھی شیخ رشید صاحب جب اپنی پیشی پر آئے، انہوں نے کہا کہ میں نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ نون سے شین الگ ہوگی، اور اب ہو چکی ہے۔ نواز شریف کی سیاست دفن ہو چکی ہے، شہباز شریف کی جو سیاست ہے وہ اب پاکستان میں چلتی رہے گی، لیکن آئی ایم ایف کا چنگل اس قدر سٹرونگ ہے کہ شہباز شریف صاحب اس میں پھنسے ہیں اور میاں نواز شریف صاحب خوش ہیں۔ وہ کیسے، میں آپ کے سامنے چیزیں رکھتا ہوں۔ ناظرین، ویڈیو کی تفصیل میں چلتے ہیں، اس سے پہلے جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، آپ سے گزارش ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ساتھ میں کامنٹ سیکشن میں آپ اپنی قیمتی آراء سے بھی ضرور آگاہ کیجئے گا۔ سو موٹو لے لیا گیا ہے۔ اب اس سو موٹو کے بھنور میں کون کون آئے گا؟ اس سو موٹو کے بھنور میں جتنے لوگ آئیں گے اتنے پنڈورا باکس جو ہیں وہ کھلتے جائیں گے۔ حکومت شدید پریشان ہے اس سو موٹو کے لیے، کیونکہ جب یہ سماعت ہوگی، اس سماعت کے نکات جب میڈیا سے باہر آئیں گے، میڈیا کے توسط سے باہر آئیں گے، ان پر ڈھیر سارے جو سوالات ہیں وہ جنم لیں گے۔ سب سے بڑا جو مطالبہ اس وقت جو سامنے آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ جتنے بھی ججز مستعفی ہوئے ہیں، خواہ انہیں پریشرائز کیا گیا یا پھر انہوں نے اپنی مجبوریاں بتائیں، ان تمام ججز کو جو ہے وہ بلایا جائے۔ سیشن کورٹ کے جج ہوں، ہائی کورٹس کے جج ہوں، خصوصی عدالت کے جج ہوں یا پھر سپریم کورٹ کے جج ہوں۔ یہ بڑا ایک اہم اور واضح پوائنٹ ہے، کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہسٹری میں ہوا ہے کہ 6 ججز نے ہمت دکھائی ہے۔ ہم پاکستانی، ایزا پاکستانی آپ سے یہ التماس کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ اس کا فیئر ٹرائل ہونا چاہیے۔ اس کیس کا آن کیمرہ آپ یہ سماعت کریں، 25 کروڑ عوام آپ کو دیکھے، آپ اس کا ایسا فیصلہ کریں، ایسا احتساب کریں کہ آنے والے ٹائم میں آپ کا فیصلہ جو ہے اس کا بول بالا ہو۔ آنے والے وقت میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ جو ہے وہ لوگ اور جو جج آنے والے ہوں گے وہ جج آپ کا فیصلہ جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے باقی فیصلے کریں۔ اب ناظرین گرامی، یہ جو سو موٹو ہوا ہے اس پر حیران نہیں۔ سو موٹو سے 1 گھنٹہ قبل تصدق جیلانی کے خط کی خبر وزیر اعظم ہاؤس آ چکی تھی۔ اعظم نذیر تارڑ جو کہ وزیر قانون ہے، جب یہ خط لکھا گیا، آپ کو یاد ہوگا کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب سپریم کورٹ پہنچے تھے اٹارنی جنرل کے ساتھ۔ اٹارنی جنرل موجود ہوں گے وہاں پر، وزیر قانون جا کر ملے۔ وزیر قانون کے ملنے کے بعد پھر یہ خبر آئی کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ملاقات کریں گے۔ اب اس ملاقات میں مائی لارڈ نے دوسرے مائی لارڈ سے کہا کہ مائی لارڈ یہ معاملہ ہے، اب آپ کی یہ ثواب دید ہے، آپ کمیشن بنا دیں۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب کیا کہتے ہیں، میں آپ کو وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کا جو
बोला हुआ है वो हू बहू आपके सामने रखता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि तारड़ साहब तब जब मिलने गए थे तब क्या हुआ था। नाज़रीन, वो कहते हैं कि मैंने तसद्दुक जिलानी से राब्ता किया तो उन्होंने कहा कि सोचने का मौका दिया जाए। काबीना इजलास से निकलकर तसद्दुक जिलानी से राब्ता किया कि सबने आपके नाम पर इत्तफाक किया है। फुल कोर्ट इजलास के बाद वजीर आजम और चीफ जस्टिस की मुलाकात हुई। मुलाकात में कहा गया कि ये वो 3 नाम हैं, इनमें से मुनासिब समझें तो कमीशन बना दें। वजीर आजम ने कहा कि फहरिस्त जो पहला नाम है हम उससे पहले बात कर लेंगे। अब इसमें देखें लूप होल कैसे हैं। एक ये फरमा रहे हैं तारड़ साहब कि जब ये फुल कोर्ट के बाद मुशावरत हुई, उसके बाद तसद्दुक जिलानी साहब से राब्ता किया तो उन्होंने कहा कि सोचने का मौका दिया जाए। तसद्दुक जिलानी साहब ने इनका शुक्रिया अदा किया था, पार्लियामेंट का और अदलिया का। उन्होंने बयान दागा था कि जनाब अली मैं शुक्रिया अदा करता हूं और कोशिश करूंगा कि मैं फेयर और जो फ्री कमीशन की सरबराही है उसको मद्देनजर रखते हुए मैं इसका जो इंक्वायरी है वो करूं। इंक्वायरी करने के बाद जो रिपोर्ट है मैं वो हुकूमत के सामने रखूं। अब तारड़ साहब ये फरमा रहे हैं कि उनसे राब्ता किया, उन्होंने कहा जी मुझे सोचने का मौका दिया। ये एक खफ्त है जो ये मिटा रहे हैं, ये अपनी वो तज़हीक जो हो गई है इनकी वो मिटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि तसद्दुक जिलानी साहब को इल्म था कि मामला इतना सादा नहीं है। वो इसी जोम में ना मारे जाएं कि जनाब उन्हें सरबराह बना दिया गया है और बड़ी इज्जत से नवाज दिया गया है। ये वो टोला है पीडीएम का जिन्होंने अगर तसद्दुक जिलानी साहब कोई फैसला देते बाद में इन्होंने तसद्दुक जिलानी साहब का जीना हराम कर देना था। अगर तसद्दुक जिलानी साहब इन्हें खुश करने के लिए तमाम हकायक को पसे पुश्त डालते तो तसद्दुक जिलानी साहब खुद में गिल्ट फील करते, लिहाजा उन्होंने बेहतर यह समझा कि मैं अपने आप को इससे अलग कर लूं। अब आजम नजीर तारड़ साहब एक तरफ यह फरमा रहे हैं कि खत जो था वो पहले ही उसकी खबर वजीर आजम हाउस आ चुकी थी सो मोटो लेने से पहले, और एक तरफ ये फरमाते हैं कि मैंने उनसे राब्ता किया और उन्होंने कहा कि सोचने का मौका दिया जाए। अब ये अपने बयान से दोबारा फिर जाएंगे, वो तब फिरेंगे जब तसद्दुक जिलानी साहब दोबारा से कोई बयान देंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन ग्रामी जो रिटायर जजेस हैं उन्हें बुलाया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट के एक जज ने बयान दिया कि मैं ऐसे माहौल में काम नहीं कर सकता, अल्लाह को जवाब देना है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इस्तीफा दिया, उसके साथ साथ हाई कोर्ट इस्लामाबाद के जो जजेस हैं उन्होंने जो है वो इस्तीफा दिया। साथ में जो सेशन कोर्ट है उसके जज ने इस्तीफा दिया। जैसे तोशाखाना, जैसे साइफर केस, जैसे निकाह का केस, उसमें फैसले लिए गए, जितनी जल्दी फैसले लिए गए। जज साहब जिन्होंने ये फैसला सुनाया उन्होंने छुट्टियों पर जाने का कहा क्योंकि वो रिटायर हो रहे थे, मेंटली तौर पर वो डिस्टर्ब थे। उन्होंने कहा कि मैं यहां से निकलूं, इस सिस्टम से बाहर निकलूं, और उन्होंने रिटायरमेंट से पहले तमाम की तमाम जो छुट्टियां वो अप्लाई की कि मुझे छुट्टियां दे दें। अब जब ये मामला दोबारा से खुलेगा तो बहुत बड़े बड़े जो बुर्ज हैं वो उलट जाएंगे। मामला कब खुलेगा? बुध के रोज इंशाल्लाह जब ये समात होगी उसके बाद बहुत सारी जो चीजें हैं वो खुलकर सामने आ जाएंगी। वहीं पर अब राना सनाउल्लाह साहब जो है वो भी काफी हमें प्रेशराइज लग रहे हैं। राना साहब बहुत सारे बयान जो हैं वो देते आ रहे हैं। वो कहते हैं कि 6 जजेस के खत में कोई सबूत नहीं है, किसी को नामजद नहीं किया। 6 जजेस ने कहा शौकत सदीकी के खत से मामला शुरू किया जाए। शौकत अजीज सदीकी ने तो नाम भी लिए थे राना सनाउल्लाह साहब। आज खुद नोटिस का फैसला पहले क्यों नहीं किया? इस पर हुकूमत का कोई मौक़िफ़ इख्तियार नहीं करना चाहिए। जब ये गंद खुलेगा तो सबकी पोजीशन सामने आ जाएगी। राना सनाउल्लाह साहब। 6 मुअज़्ज़िज़ जजेस ने सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल को खत लिखा। मामले पर फुल कोर्ट इजलास हुआ, फैसले से वज़ीर आज़म को आगाह किया गया। राना सनाउल्लाह साहब। जजेस के खत से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं, अदलिया से मुतल्लिक मामला था। राना सनाउल्लाह साहब। और मजीद कहते हैं कि इमरान खान अगर बाहर भी आ जाएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इमरान खान बाहर आएंगे, हम अंदर चले जाएंगे, हम अंदर जाएंगे, इमरान खान बाहर आ जाएंगे। लिहाजा इन्हें यह लगता है कि जो ताकतवर हल्के अब तक इन्हें हाँकते रहे हैं वो अब दोबारा से इस गेम को चला लेंगे, लेकिन इनकी ये भूल है। राना सनाउल्लाह साहब जिस खूबसूरती से शहबाज हुकूमत को डिफेंड कर रहे हैं, मजबूरी है, क्योंकि ये अभी इस बात को बावर करवाना ही नहीं चाहते कि जनाब अली नून लीग से शीन लीग अलग हो चुकी है, कि मुस्लिम लीग नवाज से मुस्लिम लीग शहबाज अलग हो चुकी है। ये इस बात को अभी तक बावर नहीं करवाना चाहते, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो यही कहती है कि शीन कब की अलग हो चुकी है। उसमें हमजा शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो ग्रुप है वो अलग है, नवाज शरीफ मरियम नवाज ग्रुप जो है वो अलग है। राना साहब फरमाते हैं कि जो फुल कोर्ट में मुशावरत हुई वो वजीर आजम साहब को उससे आगाह किया गया। भाई वजीर आजम का सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट की जो मीटिंग हुई है उससे क्या लेना देना है? क्या वजीर आजम साहब डायरेक्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट को कि मीटिंग में ये बात हुई है, अगर जिन जजेस ने आपसे इख्तिलाफ किया है उन जजेस के खिलाफ कार्रवाई कर लें, उन जजेस को आप निकाल दें? या फिर वजीर आजम साहब जो है वो सदर पाकिस्तान को समरी भेजेंगे कि फलां जो जज है मिसकंडक्ट का मुर्तकिब पाया गया है, इसके खिलाफ कार्रवाई की इजाजत दी जाए? ऐसा किया जाएगा?
بھائی جان یہ تو وہی بات ہوئی کہ ایک ملزم ہے، پیشی سے پہلے آپ اسے اپنے چیمبر میں بلا کر پوچھیں کہ بتاؤ کیا فیصلہ دینا ہے. ایسے تھوڑی ہوگا. اب عوام جاگ چکے ہیں. وہیں پر جہاں پر حکومت اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے، ان کے دعوے ایسے ہیں کہ جناب آسمان اور زمین کے کلابے ملا دیے ہیں، عوام کو مارنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے. عید سے پہلے پیٹرول بڑھایا گیا، 9 روپے کچھ پیسے پیٹرول کی جو قیمت ہے وہ بڑھائی گئی ہے، صرف اشرافیہ کی جو عیاشیاں ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے. میں کل آپ کو بتایا تھا کہ 9 ماہ میں ٹیکس جو ہدف ہے وہ اس سے کہیں زیادہ انہوں نے حاصل کر لیا ہے. چھوٹے سے چھوٹا دکاندار ٹیکس نیٹ میں لے کر آ رہے ہیں. خود اتنے بڑے بڑے یہ مگرمچھ ہیں، یہ ٹیکس نہیں دیں گے، یہ قانون میں ترمیم کر لیں گے. جیسے نیب کے 50 ارب روپے کے انہوں نے کیسز اپنے معاف کروا لیے. نیب کی جو رولز تھے اس میں ترمیم کی اور سارے کے سارے یہ باعزت بری ہو گئے. ناظرین اب بجلی جو ہے وہ 2 روپے 75 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے. یہ سارا کچھ آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، کیونکہ آئی ایم ایف ایک طرف کہتا ہے کہ وہ غریب عوام کو سبسڈی دینے کے مخالف نہیں ہے، لیکن آئی ایم ایف سے بندہ پوچھے جو یہ بھی وزٹ کرتے ہیں یا پھر جو بھی ان کا وہ گروپ آتا ہے پاکستان آ کر ان سے مشاورت کرتا ہے، یا یہاں سے جو وزارت خزانہ وزارت توانائی کا گروپ وہاں پر جاتا ہے، انہیں باتیں اور اپنی باتوں اپنی عیاشیوں کے لیے آمادہ کرنے کے لیے کہ آپ ہمیں اتنا قرضہ دیں، انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ کس قدر غریب ہے. بھائی انہیں نظر نہیں آئے گا، کیونکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ پاکستان بہت بڑے قرضے میں پھنس جائے، اتنے قرضے میں پھنس جائے کہ اس کے بعد پھر پاکستان پر معاشی پابندیاں لگا دی جائیں، اس کے بعد پھر پاکستان کو اپنی مرضی سے اپنے طریقے سے ہانکا جائے. چلے پہلے تو کہتے تھے کہ عمران خان نے یہ سارا کام خراب کر دیا ہے، عمران خان کی وجہ سے جو ہے وہ معیشت زمین بوس ہو گئی ہے، ڈوب گئی ہے. عمران خان سے پہلے تو دودھ کی نہریں شہد کی نہریں بہتی تھیں. عمران خان کے 3 سالہ دور اقتدار کے بعد پاکستان کی معیشت کھربوں ڈالر کی تھی، وہ زمین بوس ہو گئی اور ہمارے پاس $1 نہیں بچا. اب یہ جو اتنے بڑے بڑے معاہدے آئی ایم ایف کے ساتھ کر رہے ہیں، عوام پر یہ مہنگائی کا بوجھ ڈال رہے ہیں، پیٹرول مہنگا ہوا، ہر چیز مہنگی ہو گئی. رمضان مبارک ہے لیکن رمضان مبارک میں اس قدر اشیاء مہنگی ہیں جس کا کچھ اندازہ نہیں. پیٹرول اب مہنگا ہوا، کرائے بڑھ گئے، اب بجلی کی قیمت جو ہے وہ 2 روپے 75 پیسے مہنگی کر دی گئی ہے. اس کے ساتھ آنے والے وقت میں مزید آئی ایم ایف کو کہا گیا ہے کہ گیس بھی مہنگی کی جائے گی، بجلی بھی مہنگی کی جائے گی اور ساتھ میں پیٹرول مزید مہنگا کیا جائے گا. اب عوام انہیں ووٹ دے گی آنے والے وقت میں؟ بالکل بھی نہیں. اس سارے کھاتے میں جب شہباز شریف صاحب پھنسے ہوئے، نواز شریف صاحب خوش ہیں، کیونکہ نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ عوام کو کب تک ہم آئی ایم ایف کے چنگل میں یوں ہی پھنسائے رکھیں گے. لہٰذا شہباز شریف کی اب حکومت کب زمین بوس ہوگی، نواز شریف اس بات کا ویٹ کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب ابھی کوئی بیان ایسا نہیں دیں گے، نواز شریف صاحب ابھی ایسی کوئی بھی سیاسی بات نہیں کریں گے. وہ صرف ویٹ کریں گے جب ان کے خلاف جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک آئے گی، تب اس کے بعد جب شہباز شریف کو حکومت سے نکالا جائے گا تب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک نئے طریقے سے ابھر کر سامنے آئیں گے. ہوگا کیا، وقت اس کا بہتر تعین کرے گا. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا، تب تک لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.